السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کی قلم سے تحریر کردہ ناول جانم کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ریبا، یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ کسی کی نظر میں نہیں آ جانا۔ فیضی نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروا رہا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ آج ان کے کالج میں اسپورٹس ڈے تھا۔ فیضی یوں تو گھر کے کاموں کی وجہ سے ایوننگ شفٹ میں آتا تھا، جبکہ حریم اور ریبا مارننگ شفٹ میں تھے۔ انہیں کبھی ریان اور فرحان ڈراپ کر دیا کرتے تھے۔ بلیک جینس پر فیضی کی ریڈ شرٹ پہنے جو اس کے گھٹنوں سے تھوڑی اوپر آ رہی تھی، پیروں میں جوگرز، اپنے بوائے کٹ بالوں کو ماتھے پر گرائے اپنے پھولے پھولے گالوں کے ساتھ وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ اس وقت چنگم چباتی فیضی اور حریم کے درمیان چلتی اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بس جب اچانک ہی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے وہ چیخنے لگی۔ فیضی اور حریم جو اس کے بالکل ساتھ تھے اتنی تیز آواز پر بدک کر پیچھے ہوئے۔ ریبا کی بچی، کیا کر رہی ہو؟ اپنے تو کان بند کر رکھے ہیں، ہمارے بیچارے کانوں کا کیوں جنازہ نکال رہی ہو؟ حریم نے خفگی سے کہتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا جو آنکھیں بند کیے اب بھی چیخ رہی تھی۔ وہ گیمبو غصے میں آ رہا ہے، تم دونوں کب سے ریبا دی ڈان کو پکا رہے ہو؟ میں سارے انتظام کر کے آئی ہوں۔ حریم، تم جیت جاؤ گے، غصے سے نتنے بھلاتے آخر میں لہجہ احسان جتاتا تھا۔ ان میں سے تمہارا کمپٹیٹر کون ہے؟ فیضی نے گراؤنڈ میں موجود لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے حریم سے پوچھ لیا۔ حریم نے سیک ریس میں حصہ لیا تھا، جبکہ ریبا فیضی کے ساتھ اس کی کرکٹ ٹیم میں تھی۔ وہ جو پنک شرٹ میں، علیشا نام ہے اس کا۔ حریم نے ایک لڑکی کی جانب اشارہ کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ گیمبو کو اس کا شکار دکھا دو، اور اس کی پوزیشن بھی۔ ان دونوں کو سرگوشی میں بات کرتے دیکھ کر اس نے دونوں کے درمیان اپنا سر گھسایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ پنک شرٹ والی ہے، وہ بکری جیسے منہ والی؟ ریبا نے منہ چڑھاتے بغور خود سے کچھ دور کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا۔ بٹ تم کرنے کیا والی ہو ریبا؟ فرحان بھائی لینے آئیں گے ہمیں۔ حریم نے اسے ایک بار اور خبردار کیا تھا۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی ریبا سٹارٹنگ پوائنٹ پر جا چکی تھی۔ فیضی بھی حریم کو سمجھاتا اپنی ٹیم کی جانب چل دیا۔ خاموشی سے اس لڑکی کی پوزیشن پر جانے کے بعد وہ اپنے بیگ سے باکس نکال کر، وہ باکس اس کے سیک میں الٹ چکی تھی، اس میں سے کاکروچ نکل کر پورے سیک میں پھیل چکے تھے۔ حریم کو تھمز اپ کا اشارہ کرتے وہ خود بھی فیضی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ ریس سٹارٹ ہوتے ہی حریم بھی سیک میں پیر ڈالے اچھل اچھل کر دوڑنا شروع کر چکی تھی۔ علیشا نے جیسے ہی اپنے پیر سیک میں ڈالے تھے اس کے پیر پر کچھ رینگنا شروع ہو چکا تھا۔ شروعات میں نظر انداز کر کے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد مسلسل پیروں میں جلن سے وہ بری طرح اچھلنے لگی تھی۔ حریم نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھتی دوبارہ تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ لڑکیوں کے بیچ فیضی کے ساتھ کھڑی ریبا اسے اس طرح دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی پر بہت سی لڑکیوں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ریبا، کیا کیا ہے؟ خوشی سے اچھلتے فیضی نے لوٹ پوٹ ہو کر ہنستی ریبا سے پوچھا، کیونکہ حریم اب فنیشنگ لائن تک پہنچنے والی تھی۔ اس کی فنیشنگ لائن پر پہنچنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے اچھل رہے تھے۔ وہ گیمبو خوش ہوا، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے حریم کے گلے سے لگی تھی۔ او ریبا، ریبا میری جان، تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اس کے گلے لگنے پر ریبا نے فخری انداز میں کالر جھٹکی۔ ایسا تھا کہ ہمیں بھی ملے گا؟ فیضی نے شرارت سے حریم کی جانب دیکھتے کہا۔ نہیں، پر میں تمہیں علیشا جیسے تھینک یو دے سکتا ہوں، ریبا نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہاں سے گزرتی علیشا صورت سے اس کی جانب آئی۔ تم نے کی وہ حرکت، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فیضی بر وقت اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ حریم پر جھپٹ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس لڑکا نما لڑکی، اسے تو میں ابھی دیکھتی ہوں، اور وہ یہی غلطی کر کے اس نے ریبا کو لڑکی کہنے کی غلطی کی تھی۔ میں ابھی بتاتا ہوں تجھے، مجھے لڑکی کہا تو نے؟ کہنے کے ساتھ وہ اس کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکی تھی۔ ارے مر گئے فیضی، وہ سامنے دیکھو، فرحان بھیا آ رہے ہیں۔ حریم نے سامنے سے آتے فرحان کو دیکھ کر کہا۔ اس کے غصے سے وہ دونوں ہی اچھی طرح واقف تھے۔ فیضی حونک بنا کبھی علیشا کے بال نوچتی ریبا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی فرحان کو جو اب ان کے کافی نزدیک آ چکا تھا۔ ریبا، کیا بات ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ اور دونوں کے حونک بنے کھڑے ہوئے ریبا کو یوں ایک لڑکی کو پیٹتے دیکھ کر تیزی سے ان کی جانب آیا۔ ریبا، چھوڑو اسے بیٹا۔ نہیں نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، اس نے مجھے لڑکی کہا ہے، میں اس کے منہ میں پنچ ماروں گا، میں ماروں گا اسے۔ اسے کمر سے تھام کر وہ اٹھا چکا تھا جو ابھی دونوں ہاتھ پیر چلاتی علیشا کی جانب جھپٹ رہی تھی۔ چلو تم دونوں بھی، گھر جا کر پوچھتا ہوں میں تم لوگوں کو۔ اسے گود میں اٹھائے وہ اب دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ آج ریبا کا اسپورٹس ڈے تھا، کافی ناراض ہے تجھ سے، ہر سال تو ہی پریکٹس کرواتا ہے اسے، کل تو نہیں آیا تو ہم سب نے مل کر کروائیے، یا یوں کہہ لے اس نے ہم سب کو ٹرین کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ اپنے ساتھ بیٹھے حیدر سے مخاطب ہوا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ نظریں گلاس ڈور سے نظر آتے سامنے لان کے منظر پر ٹکی تھی جہاں وہ جھولے پر بیٹھی چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ حفصہ کو لیتے ہوئے آیا تھا، ارادہ ان سب کو آئس کریم کھلانے لے جانے کا تھا۔ یار میری بیوی کو پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی بات پر ریان محسوس ہوا۔ نظریں اب بھی حفصہ پر تھیں جو لان سے اب کچن میں آ چکی تھی۔
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ چائے بنائے گی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے حیدر نے بھی اس کی سمت دیکھا، جہاں حفصہ پوری دل جمی کے ساتھ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں ہی دیکھتا رہے گا کیا؟ اس کی آواز پر ریان یکدم ہوش میں آیا تھا۔ اب تو رخصتی کروا لے، شادی سے پہلے ہی میری بیوی تجھے داجان بنا چکی ہے۔ کبھی غلطی سے دادا کہہ دیا نا کہ بس باپ سے پہلے دادا بنا دیں گی ریبا، ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی کھل کر ہنسے تھے۔ یہ تو ہے، میرے گڈے سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ غصے میں ریبا کو لے کر آتے فرحان پر نظر پڑتی دونوں کی ہنسی تھمی تھی۔ فرحان کیا بات ہے، اس طرح کیوں لے کر آئے ہو؟ میرا بچہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ فوراً ہی پریشان ہوتا اس کی جانب آیا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے حریم اور فیضی بھی اندر آئے۔ کچھ نہیں ہوا بھیا، اسے اس سے پوچھیں کیا کر کے آ رہی ہے۔ ایک لڑکی کو بری طرح مار کر آ رہی ہے۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور تم دونوں آرام سے اسے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ وہ اب ان دونوں کی جانب مڑا۔ اس کی آواز پر وہ سہمی تھی۔ فرحان بھیا پلیز اتنا نہیں ڈانٹے اسے۔ کب سے خاموش کھڑی حفصہ نے اسے روکا تھا۔ فرحان آرام سے، وہ ڈر رہی ہے، وہ کہاں اسے اس طرح دیکھ سکتا تھا۔ داجان میری غلطی نہیں ہے، وہ منمنائی تھی۔ میرا بچہ میں جانتا ہوں، اس طرح اداس نہیں ہوں۔ نہیں بھائی، ابھی اسے بالکل پیار نہیں کریں۔ ریان کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے روک چکا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کتنی بری طرح ڈانٹا ہے اسے، کتنا رو رہی ہے وہ۔ یار فرحان کیا کیا ہے یہ؟ ریان تڑپ کر ہی رہ گیا تھا۔ بھائی میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، پر اس طرح ہم اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ تھوڑی سختی بھی ضروری ہے۔ بہت بری طرح مارا ریبا نے اس لڑکی کو۔ اگر ابھی اسے کچھ نہیں کہا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خود بھی پشیمان تھا۔ جو بھی تھا، اس طرح ڈانٹنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حیدر بھی خفگی سے کہتا ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ فرحان نے فیضی کو دیکھا جو سر تھامے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بھی خفا خفا سا تھا۔ ایک طرف حریم بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کچن میں کھڑی حفصہ نے بھی منہ پھیر لیا۔ ریبا کو ڈانٹنے کی سزا تو اچھی طرح مل چکی تھی اسے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے بری طرح سے بلک رہی تھی۔ حیدر تو تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ریبا سیدھے ہو کر بیٹھے بیوی، بات سنیں میری۔ بہت مشکل سے اپنا رخ دوسری جانب کیا، اسے مخاطب کیا۔ وہ کسی بھی نازک لمحے کی قید میں آ کر اس کی معصومیت نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں خفا ہوا ہوں۔ وہ انوز اسی طرح لیٹے روتے ہوئے بولی تھی۔ او ہو، تو بیوی مجھ سے تو ناراض نہیں ہو نا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اب کی بار اس نے التجا کی تھی۔ وہ گیمبو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اسے بہت ڈانٹ ہے، میں بہت خفا ہوا ہوں۔ وہ بری طرح روتی ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ او میرے دل کے ٹکڑے، مجھے بتائیں تو صحیح، کیوں مارا ہے آپ نے اسے؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ تھامے، وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نہیں حیدر، مارا تو نہیں تھا، صرف ڈرا رہا تھا میں اسے۔ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ وہ تو اس کے حیدر کہنے پر ہی کھل اٹھا تھا۔ اپنی دھڑکنوں کے شور کو نظر انداز کرتے وہ اسے سن رہا تھا۔ کیا گالی دی تھی اس نے آپ کو؟ پھر تو دو اور لگا۔ ہاں، لڑکی کہا اس نے مجھے، سوں کرتے اس نے مجھے۔ وٹ؟ ریبا لڑکی کہنے پر اسے مارا آپ نے؟ یا وحشت، پہلی دفعہ کسی لڑکی کو لڑکی کہنے پر ایسا ری ایکشن دیتے دیکھا ہے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ چینک ہی اٹھا تھا۔ اچھا چلیں، ریان بہت پریشان ہو رہے ہیں آپ کس طرح رونے پر۔ لاؤنج میں چلتے ہیں ہم۔ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے کہا تھا۔ اور اب کسی سے لڑائی نہیں کرنی اس طرح، ہاں؟ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دھیرے سے دباتے کہا۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالتا وہ لاؤنج کی جانب بڑھا۔ وہاں بیٹھے تینوں کو نظر انداز کرتے وہ سیدھا ریان کے پاس آئی، خاموشی سے ریان کی گود میں سر رکھتے بیٹھ گئی تھی۔ حیدر نے پیار سے اس کی جانب دیکھا۔ اس گھر کے ایک ایک فرد کی جان بستی تھے ریان کے گڈے میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا اٹھا۔ میرا بچہ، میرا گڈا، داجان کی جان، میرا بیٹا۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا، گالوں کا بوسہ لیتا، وہ باقی سب کو فراموش کر گیا تھا۔ کچن سے چائے لے کر آتی حفصہ نے محبت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ شخص یوں ہی تو اسے اتنا پیارا نہیں تھا، خود سے جڑے ہر رشتے کو خود سے زیادہ چاہنے والا۔ حیدر نے فرحان کو اشارہ کیا۔ ریبا، بھائی کی جان ناراض ہے مجھ سے؟ زور زور سے اس بات میں سر ہلاتے وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ معافی نہیں ملے گی؟ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ جھٹ سے اس کے پاس آئی تھی، اس کی گود میں سر رکھ چکی تھی۔ اپنے بھائیوں کو وہ کب اس طرح دیکھ سکتی تھی؟ میں بہت رویا بھی ہوں، آپ نے مجھے زور زور سے ڈانٹا ہے۔ وہ اس کی گود میں منہ چھپائے وہ اب اس سے سارے شکوے کرے تھی۔ آئس کریم کھانی ہے؟ ریان کے پوچھنے پر جہاں حفصہ اور حریم مسکرا اٹھے، وہیں وہ بھی اچھل کر کھڑی ہوئی۔ آس! وہ جو سب کو چائے سرو کری تھی، پورا دھیان ریان کی جانب ہونے کے باعث گرم چائے اس کے ہاتھ پر چھلکنے پر تکلیف سے وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ سب جو ریبا کی حرکتوں کو انجوائے کر رہے تھے، حفصہ کی سسکی پر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ حفصہ کیا ہوا؟ دھیان کہاں ہے آپ کا بے وقوف لڑکی؟ کچھ دور بیٹھا ریان صورت سے اس کی جانب آیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتا فکر مند ہونے کے باوجود وہ غصہ ہو کر تلخ ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے سسک رہی تھی، اس کے اس طرح کہنے پر بلک اٹھی تھی۔ بھائی وہ رو رہی ہے،
فرحان کے کہنے پر اس نے حفصہ کی جانب دیکھا جو سر جھکائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. اس کے اس طرح رونے پر وہ کچھ نرم ہوا. یہاں بیٹھیں. نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے فیضے کو آئنٹمنٹ لانے کا کہتے اسے نرمی سے صوفے پر بٹھایا. بہت درد ہو رہا ہے, پلیز نہیں رو حفصہ, میں بھی رو دوں گا. اس کے اس طرح رونے پر اس کے آنسو صاف کرتی ریبا بھی روحانسی ہو رہی تھی. بس ہو گیا. آئنٹمنٹ اس کے ہاتھ پر لگاتے ایک نظر اس پر ڈالتا وہ کچن کی جانب بڑھا. کچھ ہی دیر میں پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ واپس آیا تھا. پانی پی لیں. اس کی گلاس بڑھانے پر حفصہ نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلائی, گویا خفگی کا اعلان کیا گیا تھا. اس کے انداز پر حیدر اور فرحان نے مسکراہٹ دبائی. فیضی بھی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. حفصہ پانی پیو. ریان کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر حریم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے لبوں سے لگایا. بس بھائی بہت ہو گیا, اٹھو چلو. بھائی آئس کریم کے لیے لے کر جا رہے تھے ہمیں. بیگم کے غم میں ہم آئس کریم نہیں چھوڑیں گے. چلو حفصہ بھائی اٹھو. فیضی اپنی ازلی دعائیوں کے ساتھ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتا اٹھ کھڑا ہوا. حفصہ نے ڈرتے ڈرتے ریان کی جانب دیکھا جو خفگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. حیدر, ریبا اور حریم کو لے کر گاڑی میں بیٹھو. انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے وہ اس کے نزدیک آیا. وہ جو خود بھی تیزی سے نکلنا چاہ رہی تھی اس کے اس طرح سامنے آنے پر دانت پیس کر رہ گئی. ٹھیک ہے آپ. اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس نے نرمی سے سوال کیا. اس کی نرمی پر کب سے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بھل بھل کرتے اس کا چہرہ بھگونے لگے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. یار یہ آپ نے کیا عہد کیا ہوا ہے, جب میں سامنے آؤں گا آپ نے رونا ہی ہے. اس کے آنسوؤں پر وہ جھنجھلا اٹھا تھا. نہیں جانا چاہ رہی تو کوئی بات نہیں, ہم پھر کبھی چلے جائیں گے. یوں نہیں روئیں. ریان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے. اس کے رونے پر اسے واقعی تکلیف ہوئی تھی. سامنے کھڑی وہ نازک سی لڑکی ریان مرتضیٰ کو بہت پیاری تھی. اور ہاں, اس طرح چھپ چھپ کر دیکھنے کے لیے اپنا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل حق ہے آپ کا, روبرو آ کر بھی حق سے دیکھ سکتی ہیں. اس کی سنجیدہ سی آواز پر حفصہ نے آنکھیں میچی. مطلب وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا. میرے خیال میں اب رخصتی ہو جانی چاہیے, ورنہ یوں ہی چھپ چھپ کر دیکھ کر آپ تو میرا کافی نقصان کر دیں گی. مانی کے اس انداز میں کہتا وہ اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا. جانا ہے, چلیں, سب انتظار کر رہی ہیں. اس کی بات پر سرخ ہوتی نظروں سے جھکائے وہ مسلسل باہر جانے پر پر تول رہی تھی. اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکرا اٹھا. چلیں پھر. اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے وہ باہر کی جانب بڑھا. ویسے میں نہیں جانتا تھا میری بیوی کو آئس کریم اتنی پسند ہے. اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو نظر انداز کرتے وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا ہوا گویا ہوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ کہیں تو ہم آپ کی آئس کریم یہیں لے آئیں گے. فیضی کی آواز پر وہ اسے لیتا باہر کی جانب بڑھا. آپ لوگ جائیں, اور آپ کی اجازت ہو تو اپنی بیوی کو میں کچھ دیر میں واپس چھوڑ دوں گا. وہ آئس کریم پارلر سے نکل رہے تھے جب حیدر نے ریان کے ساتھ جاتی ریبا کا ہاتھ تھامتے کہا, نہیں میں دال جان کے ساتھ جاؤں گا. ریبا کے صاف ہری جھنڈی دکھانے پر اس نے ملتجی نظروں سے ریان کی جانب دیکھا. ریبا, دال جان کی جان, حیدر آپ کو چھوڑ دے گا بچے, چاہے اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. ریان کے کہنے پر وہ پیر پٹکتی اس کی گاڑی کی جانب بڑھی. وہ ریان کی کہیں کوئی بات نہیں ٹالتی تھی. حیدر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا. ریان کی جانب فلائنگ کس اچھالتا وہ سرشار تھا گاڑی کی جانب بڑھا. چھچھورا انسان. اس کے انداز پر سبھی مسکرا اٹھے تھے. ریان کے ساتھ چلتے حفصہ نے منہ پھیرا. مطلب مسز حیدر سے بھی جیلس ہو رہی ہیں. وہ مسکراتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا. وہ بے اختیار سر جھکا کے اس شخص کی نظروں سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی تھی. بیوی یار خفا تو نہ ہوں, میں کچھ دیر میں آپ کو چھوڑ دوں گا واپس. نرم نظروں سے اسے کہا تھا جو اپنے پھولے گالوں کو مزید پھلائے خفگی سے اس کا ضبط آزما رہی تھی. میں داجان کے ساتھ جا رہا تھا نا. اپنی بات پر زور دیتے اس نے خفگی سے کہا. داجان کو اپنی بیوی کے ساتھ جانے دینا میری جان, اور مجھے میری بیوی کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے دیں. اس نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا. پر میں کہاں جا رہا ہوں, اس نے الجھتے ہوئے پوچھا. یہ سرپرائز ہے. اس کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی بھرتے حیدر نے مسکرا کر کہا. داجان بھی اپنی بیوی کو سرپرائز دیں گے. اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کی تان گھوم پھر کر داجان پر ہی رکی جا رہی تھی. اللہ پوچھے تجھ سے ریان, حواسوں پر سوار رہتے میری معصوم بیوی کی. اتنے خوبصورت لمحات میں بھی داجان کا نام سن کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوتے بڑبڑاتے ہوئے کچھ سوچ کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے اس نے سانگ پلے کیا. To be your lover when you need to be loved, your doctor when you are ill, your army when you go to war, your umbrella when life's down on you. گاڑی میں سنگر کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی. اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ خود بھی گنگنا رہا تھا. ریبا نے اپنی آنکھوں کو مزید کھولتے حیرانی سے اسے دیکھا. وہ مسکرا اٹھا تھا. Your rock when you feel baby, your shield when you need defense, your strength when you need defense, your spirit when you are drained. گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے آگے کے الفاظ دہرائے. Your pillow when you need to rest, your voice when no one can hear you, your comfort when you feel pain, your sunshine when darkness falls, your answers when questions arise. پلیئر آف کر کے اس سے کچھ نزدیک ہو کر دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا, جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی اس کی باتیں غور سے سنتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اپنی بیوی کے حواسوں پر سوار رہنے کا حق صرف میرا ہے. بہت دلکش مسکراہٹ لبوں پہ ایک نظر اپنی معصوم چھوٹی سی بیوی پر ڈال کر اس کے ہاتھ کو اپنے دل کی جگہ پر رکھتے
وہ دھیمی آواز میں اب بھی اسے دیکھتا نزدیک ہوا گنگنا رہا تھا. Your inspiration to overcome your obstacle, your hand to hold when you are frightened. Promise. اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے آگے پھیلائے وہ کوئی عہد چاہ رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہی ہیں. اس کی بات پر حیدر نے دلچسپی سے اسے دیکھا. اس کی چھوٹی سی بیوی کو اس کی باتیں سمجھ آ گئی تھی. وہ خوشی سے سر تھنتا اس کی جانب جھکا. میں مرنا نہیں چاہتی, گاڑی ٹھیک سے چلائیں. تیزی سے پیچھے ہٹتے اس نے اس کا دھیان ڈرائیونگ کی جانب مبذول کروایا. اس کی آواز پر وہ خود بھی ہوش میں آیا تھا. سمندر کے کنارے گاڑی روک کر اس نے اسے دیکھا جو انگلیاں مروڑ رہی تھی. بیوی, اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا. یہ سرپرائز, یہ میرا سرپرائز, یہ کتنا اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. وہ خوشی سے اچھلتی پانی کی جانب بھاگی تھی. یہ بہت اچھا ہے حیدر, بہت اچھے ہیں. بوگیمبو خوش ہوا. بوگیمبو بہت خوش ہے. دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے انہیں بہت خوبصورت انداز میں گھما رہی تھی. ساتھ ہی خود بھی گھومتی وہ چہک کر کہہ رہی تھی. گاڑی سے ٹیک لگائے, آنکھوں میں محبت سموئے, وہ اپنی چھوٹی سی زندگی کو دیکھ رہا تھا. اس کی زندگی سے بھرپور ہنسی حیدر اکمل کا سیروں خون بڑھا دیتی تھی. بیوی آرام سے, بس اور آگے نہیں جانا. بس ریبا. اسے مزید آگے جاتا دیکھ کر وہ اب سنجیدہ انداز میں اسے پکارتا آگے بڑھا. نہیں, مجھے بہت سارا آگے جانا ہے, میں وہاں جاؤں گا. ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہنستی ہوئی وہ اس جانب بڑھی تھی. ریبا نہیں بیوی, بہت آگے. ریبا نہیں میری جان, پلیز. سنجیدہ انداز میں منع کرتے وہ اب التجا پر اتر آیا تھا. میں گر جاؤں گا, میں تاجان سے شکایت کروں گا, مجھے اتاریں. اگلے لمحے وہ اسے اٹھائے کنارے تک لا چکا تھا. وہ مسلسل ہاتھ پیر چلاتی اسے ریان کی دھمکی دیتی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی. حیدر کا بچہ کر دینا شکایت بھی اپنے تاجان سے. پہلے یہاں بیٹھیں. اسے ریت پر بٹھاتے اس نے نرمی سے اس کے پھولے گال سے لائے جو اب خفگی کے باعث مزید پھلائے بیٹھی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں. یہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے لایا ہوں میں, اس طرح خفا نہیں ہوں. وہاں گہرائی ہے نا بیوی, میں نہیں چاہتا میری چھوٹی سی ریبا ڈوب جائے وہاں. اس کی خفگی کہاں برداشت کر سکتا تھا وہ. اسی طرح روٹھی روٹھی سے وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی. آپ ریبا سے پرومس کریں نا. وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی. لائٹ پنک اور وائٹ چیک والی شرٹ کے ساتھ بلیک جینس میں ملبوس مخصوص انداز میں اپنے بالوں کو ماتھے پر گرائے وہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے وہ اسے کسی گستاخی پر اکسا رہی تھی. اس کے لیے آپ کو حیدر سے کسی عہد کی ضرورت نہیں ہے بیوی. آپ سے کہا میرا ہر لفظ میرا خود سے عہد ہے. وہ عہد جو حیدر اپنی رہتی سانسوں تک نبھائے گا. آپ میری سانسوں میں بستی ہیں ریبا. آپ سے کیا عہد حیدر نے اگر کبھی توڑا تو سانسوں کی ڈور بھی ساتھ ٹوٹ جائے گی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہی ہیں. اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے وہ پورے جذب سے کہہ رہا تھا. اس کی حرکت پر وہ ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی. اور بھی کوئی عہد چاہیے میری گڑیا کو. دلچسپی سے اس کی جانب دیکھتے اس نے گڑیا پر زور دیتے کہا تھا. نہیں بس میں نہیں بول رہا ہوں کچھ. اس کی نظروں سے نروس ہوتی وہ ادھر ادھر دیکھتی کہہ رہی تھی. اس کے دیکھنے پر حیدر محسوس ہوتا مسکرا اٹھا. یور ہینڈ ٹو ہولڈ وین یو آر فرائٹنڈ. اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ اب لبوں تک لے جا رہا تھا. یور کس دیٹ میکس یور ایوری ڈے. اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے اس نے نظر اٹھا کر ایک نظر اس کے گلابی ہوتے گالوں پر ڈالی. دوسری نظر اس کے ہاتھوں میں قید اس کے ہاتھوں پر ڈالتا وہ اب اس سانگ کی آخری لائن اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کر رہا تھا. اینڈ یو آر آئی لو یو ایچ اینڈ ایوری نائٹ. گھمبیر آواز میں کہتا وہ اس کے سمٹنے پر مجبور کر کیا تھا. سمندر کی پرسکون فضا اوس کی مانند بھٹکتے بادل اس کے مقابل سمٹی سی بیٹھی کہ اس کا الگ روپ تھا جو سامنے بیٹھے حیدر اکمل کے ضبط کو بری طرح آزما رہا تھا. اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص اس کی نظروں کو بھلا لگ رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہی ہیں. چلیں رات ہونے والی ہے. اس کے وجود سے نظریں چراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہاں میں بہت تھک گیا ہوں. اس کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں اس کی اس کی بات کی تصدیق کر رہی تھی. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.